وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی تفسیر تقریباً بیان ہو گئی تھی، اور آیات قرآنیہ اور اس کا ترجمہ ابھی باقی تھا۔ 260ویں آیت میں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ایک مقام سے گزرے تو آپ نے ایک گدھے کو یا ایک شخص کو ملاحظہ کیا جو مرا ہوا تھا، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ فقط خیال آپ کا صرف اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں سے وہ چیز ملاحظہ فرما لیں۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ عرض کرنا بھی فقط اطمینان قلبی کے لیے تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے جو معاملہ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، انہوں نے عرض کی یا رب کریم کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن میں یہ سوال جو کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرا قلب اطمینان پا جائے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو آپ 4 پرندے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ آپ مانوس کر لیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر آپ ہر پہاڑ پر ان کا کچھ حصہ رکھ دیجئے۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر آپ انہیں پکاریے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی دراصل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ عز و جل اس چیز سے عاجز نہیں ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو دوبارہ جمع فرمائے گا۔ لہذا بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اسے شیر کھا گیا، تو وہ تو جب شیر اسے کھائے گا تو ہمارا جسم اس کی غذا بنا، اور یہ غذا اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی اس سے گوشت پیدا ہوا، اس کے ناخن بن گئے، بال بن گئے، تو پھر کس طریقے سے ہم زندہ ہوں گے؟ اسی طرح سمندر میں چلے گئے، مچھلیوں نے کھا لیا، سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں چپٹ گئیں، اور ہر کوئی گوشت کا ٹکڑا ادھر لے گئی ادھر لے گئی، پھر وہ گوشت ان کے جسم کا جزو بن گیا، اور بالفرض ان مچھلیوں کو کوئی کسی نے پکڑا جال میں، پھر وہ مچھلیاں کسی نے کھائیں، وہ اس کا جزو بن گیا، تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا؟ تو اس کا جواب خود قرآن کے اندر موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم فرمائے گا اور تمام کام ہو جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا، لیکن تھا وہ مومن۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اعمال پر میری گرفت فرمائی تو میں تو بس پھنس جاؤں گا، تم ایسا کرنا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری لاش کو جلانا، جلانے کے بعد آدھی جو راکھ ہے میری کھال کی وہ سمندر میں بہا دینا، آدھی کو ہوا میں اڑا دینا۔ اور اس کا خیال شاید یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور سمندر کو، دریا کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کریں، تو اجزاء جمع کیے گئے، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اور پھر اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ یا رب کریم، فقط تیرے خوف کی وجہ سے، تیری گرفت سے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اس سے بخشش سے معلوم ہوا کہ وہ تھا مسلمان، اور یہ وصیت فقط خوف خدا کی وجہ سے تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ پچھلی شریعت میں ایسی وصیت جائز تھی، ہمارے شریعت میں ایسی وصیت کرنا حرام ہے، جلانے وغیرہ کی۔ لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ انسان چاہے کسی بھی حالت میں ہو، مثال کے طور پہ بم بلاسٹ ہوا، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ بروز قیامت ان تمام ٹکڑوں کو جمع فرمائے گا، اور وہ تمام ٹکڑے مل کر ایک بالکل ویسی حالت پیدا کر دیں گے جیسے اس وقت انسان حالت میں تھا جس وقت وہ بم بلاسٹ کا شکار ہوا تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
کمثل حبتن، اس دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک ایسے دانے کی مثل ہے کہ اگائیں اس نے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جن میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو ایک بہترین مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس کو اگا دیا جائے، پھر اس سے جیسے گندم کی بالیاں لگتی ہیں، گندم کا ایک سیدھی تنا ہوتا ہے، پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں، اس میں پھر بالیاں ہوتی ہیں اور اس میں دانے ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو فرمایا کہ ایک دانہ اگائے وہ 7 بالیاں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو یہ کتنے سارے ہو گئے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہاں سب برابر ہے، چاہے یہاں پر آپ فرض مراد لیں، واجب ہو یا نفل صدقہ ہو، ان سب کا یہ ثواب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ زیادہ کس صورت میں ہوگا، اس کی مختلف صورتیں علماء اعظام نے بیان فرمائی، کہ ایک وجہ تو اس کی بیان فرمائی کہ اخلاص کی کمی زیادتی ثواب میں کمی بیشی کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن تھوڑا سا کوئی اور فائدہ بھی مقصود ہے، دنیاوی فائدہ ہے، یا کچھ اور نیت میں کمزوری ہے، تو اس کو کم ثواب ملے گا۔ جو بالکل مخلص ہو کے کرے گا اسے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس طرح جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یا اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان تنگ دستی میں خرچ کرے، جب خود تکلیف میں مبتلا ہو اس وقت اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو چونکہ یہ خرچ کرنا نفس پہ انتہائی گراں گزرے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ یا اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس لیے ثواب بڑھتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ انسان خرچ کرے۔ ایک انسان ہے وہ اخلاص سے خرچ کر رہا ہے، لیکن جب وہ خرچ کرتا ہے تو دل میں تھوڑی سی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ وہ اس تنگی کو خود ناپسند کر رہا ہوتا ہے، ایک نفسانی تقاضا ہوتا ہے، اسی وجہ سے قابل گرفت نہیں ہے، لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے اور مطلب تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ فراغ دلی کے ساتھ وہ خوب خرچ کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے کہ تنگ دلی والے کا کم ثواب ہوگا اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے والے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور یا پھر اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ویسے تو مال سے ہمیشہ ہی محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال بہت ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، خصوصاً جب کرارے نوٹ ہوں۔ تو یہ دیکھا ہے عموماً کہ اگر جیب سے پیسے نکالتے ہیں، کوئی کرارا نوٹ ہو تو اس کو رکھ لیتے ہیں، بوسیدہ نوٹ کسی کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ کرارا بھی خرچ تو ہونا ہی ہے بعد میں، لیکن ایک محبت ہوتی ہے کرارے پن سے آدمی کو۔ ایسے موقع پر جب کہ مال کی طرف میلان بھی ہو انسان کا، اس وقت اگر وہ خرچ کرے گا تو چونکہ یہ بھی نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خود ضرورت ہے، شدید قسم کی حاجت ہے، اور آدمی اپنی ضرورت قربان کر کے وہ چیز کسی اور کو دے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس کا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس میں کثیر صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے 700 گنا تک ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بعضوں کے لیے انہی امور کی وجہ سے اور زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، وہ ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں صدقے کے فضائل بیان کیے گئے، وہ فضائل اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں تصور ہے کہ صدقہ جب ہم کہتے ہیں تو کالی مرغی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، کالا بکرا آ جاتا ہے، یا گوشت اوپر سے یوں اتار کے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا حصول ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو، بکرے کی شکل میں، مرغی کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، یہ سب صدقہ ہے۔ اب اس پر ثواب اس وقت مرتب ہوگا جب یہ صدقہ مکمل شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ رزق حلال میں سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اس لیے حرام کے ذریعے جو صدقہ کیا جائے اس پر یہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔
بلکہ فقہائے عظام نے لکھا کہ اگر کوئی مال حرام قطعی ہے، یعنی اس کی حرمت پر کوئی قرآن کی آیت واضح طور پہ دلالت کر رہی ہو، جیسے سود ہے یا رشوت ہے یا چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، اور وہ مال انسان ثواب کی نیت سے خرچ کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بالکل بلا تمثیل ایک مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے ہم کسی بہت بڑے افسر کے پاس پہنچے اور اسے ایک تحفہ دیں جس پہ بہت ساری گندگی لگی ہو، تو وہ تحفہ اگر اس کو دیں، اس کے ہاتھ سارے آلودہ ہو جائیں، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر پیار تو نہیں کرے گا، وہ تو سزا دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال حرام خرچ کرنا اور پھر ثواب کی امید رکھنا، یہ بہت بڑا گویا کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اجتناب۔ تو مال حرام، ایک تو خرچ مال حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال مال ہو۔ دوسرا یہ کہ صحیح مقام پر اسے خرچ کیا جائے۔ صحیح مقام سے مراد پہلے کسی سے آپ مشورہ کر لیں یا کسی عالم سے آپ یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ جس مقام پہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ مقام اللہ کی رضا والا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم وہ پیسہ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، لیکن کوئی سامنے والا اس پیسے کو ہمیں یقین ہے کہ گناہ میں خرچ کرے گا، مثال کے طور پہ کسی ہیروئنچی کو آپ 100 روپے دے دیں، تو لازم بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جا کے ہیروئن پیے گا، نشہ کرے گا، تو اس طرح اس کو پیسے دینا یہ گناہ میں امداد ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے جیسے روڈ پر پیشہ ور فقراء ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں اور یہ پیسے مانگتے ہیں، یہ حاجت مند نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور ہے، بغیر حاجت کے سوال کرنا حرام ہے، تو گویا کہ ہم پیسہ دے کر اس حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس پر اب ثواب کہاں ملے گا؟ اسی طرح مسجد میں بعض اوقات جو مساجد میں حضرات جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جیسی نماز ختم ہوئی کھڑے ہو گئے کونے سے، اور بلند آواز سے پھر وہ اپنی حاجت کا اظہار کر کے اور پھر بقیہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھلانگتے ہوئے وہ پیچھے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے مسجد کے سائل کو جو اپنے لیے سوال کر رہا ہو اور مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہو، اس کی حرمت کا لحاظ نہ کرے، نمازیوں کی نماز میں خلل کا سبب بنے، یاد رکھیں اس کو دینا گناہ ہے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 درہم اس کو دے گا تو 70 درہم اور خرچہ کرے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو اب اگر علم نہ ہو تو اچھی نیت کے ساتھ آدمی خرچ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا قبول نہیں ہوگا، اس پہ کیا ثواب مرتب ہوگا؟ بلکہ آدمی گناہ گار ہوگا اور یہ گناہ میں امداد کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو شریعت نے بسا اوقات مصارف مخصوص کر دیے ہوتے ہیں وہیں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ خرچ کریں گے تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مخصوص افراد ہیں، مخصوص مقامات ہیں، اگر ہم وہ زکوٰۃ مخصوص افراد کو نہ دیں، مثلا شرعی فقیر کو دینا ہے، اسے اس کا مالک بنانا ہوگا، وہ شرعی فقیر نہ والدین میں سے ہو، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی میں سے نہ ہو، سید نہ ہو، شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، تو یہ تمام قیودات اگر ملحوظ نہ رکھی جائیں اور اپنے والدین کو زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ صدقہ کہاں قبول ہوگا؟ یہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی، جب ادا نہیں ہوئی تو باعث ثواب بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں، اور ایک وجہ جس کی وجہ سے صدقے کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ملے گا، وہ اللہ نے خود آگے بیان فرمائی، جو بھی کچھ دیر بعد ہم عرض کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان کوئی عبادت اختیار کرے، ہم بعض اوقات کوئی فضیلت سنتے ہیں اور دیوانہ وار اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، فاستبقوا الخیرات، اللہ نے فرمایا کہ نیک معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جلدی تیزی دکھاؤ اس کے اندر، یہ اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا تحمل، کہ پہلے ہم کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ نیک عمل کرنے والا ہوں، یہ نیک کام کرنے والا ہوں، مثلا صدقے کے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا ہوں، تو کن کن معاملات کو ملحوظ رکھوں تو اس صدقے کا مجھے مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ جب وہ آپ کو مشورہ دیں اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق آئے گا، اور وہی اسی کے مطابق آئے گا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور وہ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک اور وجہ ہے جو صدقے کو ضائع کر دیتی ہے یا اس کے ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہے، وہ اللہ نے اب اگلی آیت میں ارشاد فرمائی کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر وہ اس جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ جس پر خرچ کیا اسے کوئی اذیت پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا
کہ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض وجوہات کی بنا پر صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ایک من ہے، دوسرا اذا۔ من مانے ہوتا ہے احسان جتانا، اذا مانے اذیت دینا۔ تو اگر ہم نے کوئی صدقہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد کسی پر احسان جتایا، یا اسے اپنے اشارتاً کنایتاً ہم نے اسے اذیت پہنچائی، جیسے مثال کے طور پہ کسی دوست کی مدد کی، تو سب دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہا کہ جی ہم نے تو بڑے پیسے دیے ہیں، فلاں کی ہم نے مدد کی ہے، فلاں کی ہے، یا رشتہ داروں میں ہم نے کسی کی مدد کی تھی اور تمام رشتہ داروں کو شادی بیاہ کی محفل تھی، اس میں یہ بات ہم نے بول دی، جس سے اس شخص کی دل آزاری ہوئی۔ کہ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم نے کسی سے اگر کچھ لیا ہے تو اس کو ظاہر بھی کیا جائے، اور ہم نے سب کے سامنے اس کی بات کو بیان کر کے اس کی گویا کہ اس کو ذلت میں مبتلا کر دیا، تو یہ اذیت پہنچانا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہاں پر ابھی ضائع کرنے کے بارے میں نہیں ہے کہ عمل ضائع ہوگا، وہ پچھلی آیت میں، لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ یہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب احسان اور اذیت دینا نہ پایا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں پہنچاتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے جو احسان جتائے گا، جو اذیت پہنچائے گا، اس کا پھر اجر اللہ کے پاس اسے نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی اچھی طرح ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی بچی کی آپ نے شادی کر دی، کسی کو نوکری پہ لگوا دیا، کسی کے کاروبار میں مدد کی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا، تو کبھی بھی زندگی بھر آپ زبان پر ان احسانات کو نہ لے کر آئیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری ہو، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے، اسے بعد میں لوگوں کے سوالات اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے بعض اوقات صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہزارہا معاملات سے بے خوف رکھے گا، اور میدان محشر میں بھی عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرت، اور مغفرت درگزر کرنا، بخشش کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، حلیم حلم والا ہے۔ تو یہاں بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اچھی بات کہنا، اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھی بات کہے۔ درگزر کرنا یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، یعنی اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اذیت ہو۔ تو اگر آدمی کچھ نہیں پاتا تو اچھی بات ہی کہہ دے، لیکن اگر بالفضل خرچ کرتا بھی ہے تو اس کے بعد پھر اذیت نہ دے، اذیت دے گا تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں، ایسا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بہتر یہی تھا کہ یہ صدقہ کرنے سے بہتر تھا کہ کچھ تسلی کے دو بول ہی بول لیتا، تو اس میں زیادہ ثواب تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثل کہ جس نے خرچ کیا اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں پر منافق شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، پہلے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو ہم پھر اسی بات کو دہرائیں گے کہ یہ خاص طور پر خواتین کے اندر بیماری بہت ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ان کا موڈ کسی سے بگڑتا ہے تو اپنے تمام احسانات کا تذکرہ شروع کر دیتی ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ ویسا کیا، تمہاری اوقات ہی کیا تھی، تم پہلے کہاں تھے، ہم نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس قسم کے جملے ہمارے صدقات کو ضائع کر دیں گے۔ اس طرح کے جملے کہہ کر، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر، پھر اپنے دل میں خوش ہونا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور پھر اس بات کی تمنا رکھنا کہ اب میدان معاشر میں ہمیں اس کا اجر ملے گا، یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ صراحتاً نص قطعی ہے اس کے اوپر کہ اس طرح ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور مشبہ بھی ہی ذکر یہ کیا گیا، یہ جو صدقات کا ضائع ہونا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے۔ ریاکاری سے منع فرما دیا۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو،
جس عمل پر ثواب مرتب ہوتا ہو اس عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ثواب کا ارادہ نہ ہو، اللہ کے قرب کا ارادہ نہ رکھے آدمی، لوگوں کو راضی کرنے کا، لوگوں کو متاثر کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا نام ریا ہوتا ہے، اور اس سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ ضائع ہوتا ہے، ثواب ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال دے کے بیان فرمایا کہ جس طرح ریاکاری انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ صدقہ بھی ضائع ہو جائے گا کہ جس کو دینے کے بعد انسان اس کے بعد احسان جتائے یا کسی کو اذیت پہنچائے۔ اور یہ منافق کی مثال ہے کہ منافق اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ریاکاری کے طور پر مال کو خرچ کرتے ہیں، تو یہاں منافق کے لیے بیان فرمایا، اور اس لیے آگے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس طریقے سے صدقہ ضائع ہوگا۔ آگے اس کی مثال بیان فرمائی کہ کس طریقے سے صدقہ ضائع ہوگا، ایک حکم تو بیان فرما دیا لیکن ایک اچھی مثال، حصی مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا، جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد